کیا زبردست ملک ہے یہ، اور ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہیں نہیں ہو سکتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ تمام جو رول آف لا ہے وہ ان کے دروازے پر آتا ہے، اور انصاف کا تو ایک طرح سے فلڈ ہے، اور وہ ان کے گھروں میں جو ہے نا فلڈ داخل ہو چکا ہے۔ آج فیصلہ دیا ایک لاہور میں ایک عدالت نے، جس میں سلمان شہباز صاحب کو بری کیا گیا۔ یہ تھی جناب اسپیشل کورٹ لاہور سینٹرل، اور جو جج صاحب تھے بخت فخر ان کا نام ہے، انہوں نے جو سلمان شہباز کے خلاف جو مقدمات تھے ان کو کہا ہے کہ یہ شواہد کے بغیر تھے، ان کو بری کیا۔ میں پوری آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن ساتھ میں انہوں نے آرڈر جو ہے وہ ایسا لکھا ہے کہ اس نے جو پوری پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس میں ایک ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اب اگر تو یہ چیز اکراس دا بورڈ ہو جائے اور صرف شریف خاندان تک محدود نہ رہے تو واقعتاً ہر پاکستانی خوش ہوگا، لیکن میں کیا کروں، بدقسمتی سے وہ جو خان کہتا ہے نا کہ یہاں پر قانون جو ہے وہ بڑے لوگوں کی باندھی ہے اور ان کے گھروں کی باندھی ہے، اور یہاں پر بڑے کے لیے، امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور، وہ جو چیز ہے نا وہ بالکل اس سے ثابت ہوتی ہے۔ میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا، آپ چاہیے گا نہیں، اور میرا یہ ویلاگ آپ نے پورا سننا ہے۔ دوسرا ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی ہے آج، کہ خیال تو یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جناب آصف علی زرداری کی بات کریں گے، ان کی بولی بولیں گے، لیکن یہ تو جناب محترم نواز شریف صاحب کی بولی بول رہے ہیں۔ اور آج جو جے یو آئی ایف کے اسلم غوری صاحب جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میڈیا پر جو بعض خبریں جو ہیں وہ بالکل من گھڑت ہیں، اور جے یو آئی کی پوزیشن واضح کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو صحافیوں سے گفتگو آف دا ریکارڈ تھی اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو دبئی مذاکرات ہوئے ہیں نا نواز شریف اور زرداری کے بیچ، اس میں صرف جے یو آئی نہیں، پوری کی پوری پی ڈی ایم ہی بے خبر تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، ہمارے تو اس پر تحفظات اور اعتراضات ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ یہاں پر میڈیا میں کچھ خبریں آئیں ایسی، اور یہ نون لیگ کی طرف سے خبریں آئیں کہ مولانا صاحب الیکشن نہیں چاہتے۔ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن آگے رکھیں، اور مولانا صاحب سینٹ چیئرمین بننا چاہتے ہیں۔ اس کی تو خیر تردید نہیں آئی، وہ تو ہمیں پتہ ہے، میں نے بھی اس پہ ویلاگ کیا کہ مولانا سینٹ کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ اگر صدر صاحب ہٹ جائیں گے تو پھر قائم مقام صدر سینٹ کے چیئرمین ہوں گے جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن میری کچھ جو قانون دان ہیں ان سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ لا امینڈ ہو گیا تھا، اور اب آئین میں یہ ہے کہ جب تک اگلے صدر کا الیکشن نہیں ہوگا موجودہ صدر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں جب تک اگلا یعنی یہ الیکشن نہیں ہو جاتا قومی صوبائی اسمبلیوں کے، تو اس وقت تک صدر صاحب کا ٹھہرنا جو ہے وہ ایوان صدر میں ہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو علوی صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، الیکشن نہیں، ابھی الیکشن نہیں، کیونکہ جتنا الیکشن تاخیر ہوگا، جتنا ٹائم گزرے گا، علوی صاحب صدر کے عہدے پر فائز رہیں گے، اور پھر دیکھیں عین اس موقع پر وہ حج پر بھی چلے گئے جو بڑا کروشل ٹائم تھا، اور سنجرانی صاحب نے تو دستخطوں کی فیکٹری لگا دی تھی وہاں پہ، کوئی آرڈیننس آ رہا ہے اس پہ دستخط ہو رہے ہیں، کوئی کچھ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے، کوئی ایکٹ بن کے آ رہا ہے تو اس پہ بھی انہوں نے دستخط کر دیے۔ تو انہوں نے بڑا دبا کے دل خوش کیا شریف خاندان کا کہ جناب ایک طرح سے بتایا کہ جناب اگر میں مستقل پکا صدر ہوں تو دیکھیں کیسے دھڑا دھڑ میں آپ کے جو بھیجے ہوئے آرڈیننس ہے اور جو قانون سازی ہے اس پر میں عمل درآمد کروں گا۔ اچھا وہ خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی کہ اب وہ صدر صاحب کا کیا ہوگا، لیکن اصل جو بات ہے یہ جو جے یو آئی ایف کے جو ترجمان نے جو اگلی بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ
JUI جو ہے وہ PTI کی حکومت کے خاتمے کے بعد فوری طور پر الیکشن کرانے کی حمایت کر رہی تھی اور اس کا یہ مقصد تھا. اور لیکن انہوں نے کہا کہ یہ عدم اعتماد کے ذریعے بھی ہم حکومت جو ہے اس کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے. اور یہ جو عدم اعتماد کا ہے موقف اور جو راستہ تھا یہ آصف علی زرداری صاحب کا راستہ تھا. اور وقت بتائے گا کہ عدم اعتماد کے موقف پہ پیچھے کون کون سی طاقتیں تھیں. اور اسمبلیوں کی مدت کے خاتمے کا بیان باہمی مشاورت سے تھا. مطلب ایک ایسی بات کہہ دی ہے انہوں نے, مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں کو بلایا, خود ان سے بات کی, لیکن اب اپنے ترجمان کے ذریعے کچھ اور بات. آج وہ شہباز شریف صاحب سے ملے, اب وہ ایسا پتہ چلا ہے کہ ان کو وہاں پر بلایا جائے گا, باہر بلایا جائے گا یا ٹیلی فون پر بات کی جائے گی, اور جو میاں صاحب اور فضل الرحمان صاحب بات کریں گے. لیکن اس وقت جو بولی ہو رہی ہے, اس وقت جو بولی جو مولانا فضل الرحمان بول رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی ہے. لیکن ایک آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, ایک فہرست کی گئی جاری پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور اس میں PTI کا نام نہیں تھا. اس کے بعد اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا, تو جناب یہ خبر آئی کہ اب الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لے لیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تصحیح شدہ فہرست جاری کر دی گئی ہے اور اس میں PTI کا نام شامل ہے. اور اب جو الیکشن کمشنر نے کہا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے, کہ یہ تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے, کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس نے یہ ساری فہرست جو ہے وہ غلط کی ہے, کس نے PTI کا نام کاٹا ہے. لیکن یار لوگوں کی جو خواہش ہے وہ, یعنی جو نون لیگ, PDM اور یہ جو سب لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو PTI الیکشن شیڈیول میں, تو آج ایک ٹریلر چلایا الیکشن کمیشن نے, ایک فہرست جاری کی ہے, اور پھر سوشل میڈیا پر شور مچایا تو چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لیا اور کہا کہ جناب اس لسٹ کو آپ ٹھیک کریں. لیکن کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمشنر سوچ کیا رہا ہے. پرویز الہی صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے, پاؤں سوجے ہوئے تھے ان کے, میں آپ کو بتاؤں, اور انہوں نے کہا جج صاحب سے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, جہاں پر وہ ہیں بہت ہی کیڑے ہیں, ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, ان کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں, گھر کا کھانا نہیں ملتا اور دوائی نہیں ملتی, تو مجھے آپ ہاسپٹل شفٹ کر دیں. جج صاحب نے کہا نہیں, میں ایک ایک کر کے آپ کا کیس سنوں گا. اور کل انہوں نے بلا لیا پولیس والوں کو بھی, اور IG کو بھی, اور چیف سیکرٹری کو بھی, تو کل وہ فیصلہ کریں گے. لیکن آج یہ کہا چودھری پرویز الہی نے جاتے ہوئے کہ وہ بالکل ورکر سے کہا کہ گھبرانا نہیں, اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں, اور ہمیں پارٹی کو نہیں چھوڑنا. شجاعت صاحب پہنچے ہیں پرویز الہی کے پاس آج بھی, وہ تیمارداری کے لیے گئے ہیں, لیکن وہ جب بھی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں رشتہ داری بھی ہے, آپس میں ایک دوستی تعلق بھی ہے, تو میڈیا پر یہ خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ نئی آفر لے کے گئے ہیں. اور پرویز الہی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مونس الہی جو ہے وہ مجھے فون کر کے جو بات کہے گا پھر میں وہی کروں گا. تو مونس الہی نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے بڑی یہ میرے نالج میں اضافہ ہوا کہ جیل کے اندر ٹیلی فون کام کرتا ہے, نہیں تو مجھے تو پتہ نہیں تھا. ظاہر ہے انہوں نے یہ سارکیسٹکلی بات کی, اور کہاں ان کے باپ کے پاس جیل میں ہوگا ٹیلی فون. وہ تو انہوں نے بتایا چودھری صاحب نے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, اسی کے اندر گٹر ہے, اسی کے اندر پانی ہے, واش روم ہے, اور کیڑے ہیں اور گند ہے. لیکن پرویز الہی ایک سالڈ راک کی طرح اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے اور PTI کے ساتھ کھڑا ہے.